وزیر اعلیٰ مریم نواز نے بارش کے پانی کو محفوظ بنانے کے لیے آن گراؤنڈ واٹر باڈیز کا پلان طلب کر لیا۔ نارنگ منڈی اور گرد و نواح میں مسلسل موسلا دھار بارشوں اور نالا ڈیک میں طغیانی سے درجنوں دیہات زیر آب، معمولات زندگی مکمل طور پر مفلوج ہو کر رہ گئی۔ صوبائی وزیر صحت سلمان رفیق کا دورہ جھنگ، ممکنہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر ضلع انتظامیہ کی تیاریوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ ڈسٹرکٹ جیل گجرات میں ہنگامی بنیادوں پر ریسکیو اور ریلیف آپریشن مکمل کر لیا گیا۔ آئی جی جیل خانہ جات میاں سالک جلال نے خود آپریشن کی نگرانی کی۔ پاک پتن میں نئے اسپتال کی تعمیر میں دیگر مسائل کے حل کے لیے اوورسیز پاکستانی میدان میں آ گئے۔ چیچا وطنی ستھرا پنجاب ایجنسی کی جانب سے شجرکاری مہم کا آغاز، ایم ڈی ستھرا پنجاب ایجنسی ساہیوال نے ورکرز کے ہمراہ پودا لگا کر شجرکاری مہم کا افتتاح کیا۔ ریجنل پولیس فیصل آباد اور پیپر ڈائن اسکول نیٹ ورک کے درمیان ایم او یو سائن، پولیس شہداء کے بچوں کو ٹیوشن فی اور دیگر اخراجات میں 100% رعایت دی جائے گی۔ واضح سب ڈویژن باغبان پورہ میں گٹر ابلنے لگے، موذی امراض پھیلنے کا خدشہ، بدبو سے سانس لینا بھی دشوار ہو گیا۔ پنکھے کا سوئچ آن کرتے ہوئے کرنٹ لگنے سے خاتون جاں بحق۔ پہلا ٹیسٹ ویسٹ انڈیز نے پاکستان کو 90 رن سے ہرا دیا، ٹیم 211 رنز کے ہدف کے تعاقب میں 120 پر ڈھیر ہو گئی۔ اپنی ذات کو قبول کرنا سیکھ لیا ہے، شوبز انڈسٹری میں خوبصورتی کے لیے ایک مخصوص معیار بنا دیا گیا ہے، اداکارہ کبریٰ خان۔ السلام علیکم، مشرق ڈیجیٹل کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں یسرا شاہد۔ اب بڑھتے ہیں ان خبروں کی تفصیل کی طرف، لیکن اس سے پہلے ایک بریک۔ گھر ہو وہاں سکون کا تحفظ ہو جہاں، اجوا سٹی لالیاں۔ الحمدللہ شیخو پورہ، خانیوال، ساہیوال، پاک پتن، عارف والا میں شاندار کامیابی کے بعد اب لالیاں میں ایک بے مثال ہاؤسنگ سوسائٹی اجوا سٹی لالیاں، خاص ان کے لیے جو بر وقت سرمایہ کاری کی اہمیت کو جانتے ہیں، جہاں خوبصورت مین گیٹ، 80، 40 اور 35 فیٹ کے کشادہ کارپیٹڈ روڈز، گرین بیلٹس، اسٹریٹ لائٹس، بجلی، گرینڈ جامعہ مسجد، قبرستان، باؤنڈری وال، انٹرنیشنل معیار کا اسکول، خوبصورت پارکس، پلے ایریا، کمیونٹی کلب، سیولیج، کمرشل مارکیٹ، 24/7 سیکیورٹی اور جدید سہولیات سے آراستہ لالیاں شہر کی پہلی ہاؤسنگ سوسائٹی، جہاں 3، 5، 7 اور 10 مرلہ کے رہائشی و کمرشل پلاٹس 15% ایڈوانس سے بکنگ کروائیں اور 25% ادائیگی پر قبضہ حاصل کریں۔ 3 اور 4 سال کی آسان ماہانہ اقساط میں، ترقیاتی کام تکمیل کے آخری مراحل میں۔ اجوا سٹی، 2 کلومیٹر لالیان جھنگ روڈ، موبائل 0308 8470 555۔ A project of Ajwa Builders۔ ویلکم بیک ٹو مشرق ڈیجیٹل بلیٹن میں شامل کریں گے اب تک کی سب سے اہم خبر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بارش کے پانی کو محفوظ بنانے کے لیے آن گراؤنڈ واٹر باڈیز کا پلان طلب کر لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت ٹرانسفارمیشن آف ایگریکلچر اور واٹر مینجمنٹ کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا، جس میں پنجاب میں پانی کی بچت اور گراؤنڈ واٹر مینجمنٹ پر رپورٹ کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ مریم نواز نے کہا کہ سمجھدار قوم وہی ہوتی ہے جو پانی کے ایک ایک قطرے کو محفوظ بناتی ہے۔ اس موقع پر انہوں نے پوٹوہار کے بارانی پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے 3 سالوں میں 800 مزید
منی ڈیمز بنانے کی منظوری بھی دی۔ اجلاس میں زیر زمین پانی کی مینجمنٹ کے لیے موجودہ قانونی فریم ورک کو مزید مؤثر بنانے کی ہدایت بھی کی گئی، جبکہ واٹر کنزرویشن اور پانی کی مؤثر مانیٹرنگ کے لیے خصوصی ہیومن ریسورس اسٹاف تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ نارنگ منڈی اور گرد و نواح میں سیلاب کی تباہ کاریاں تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ مسلسل موسلادھار بارشوں اور نالا ڈیک میں طغیانی کے باعث سرکاری اور نجی ادارے بھی پانی کی لپیٹ میں آ گئے۔ نیشنل اسکلز یونیورسٹی، گورنمنٹ ڈگری کالج برائے خواتین سمیت متعدد تعلیمی اداروں میں پانی داخل ہو گیا، جبکہ نشیبی علاقوں میں درجنوں دیہات زیر آب آنے سے معمولات زندگی مکمل طور پر مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ مشرق ڈیجیٹل کے شاہد یوسف کی رپورٹ کے مطابق نارنگ منڈی اور اس کے گرد و نواح میں سیلابی صورتحال بدستور سنگین ہے۔ ہزاروں ایکڑ پر کھڑی چاول اور دیگر فصلیں پانی میں ڈوب کر تباہ ہو چکی ہیں، جس سے کسانوں کو کروڑوں روپے کے نقصان کا سامنا ہے۔ ضلع انتظامیہ نے متاثرہ خاندانوں کی امداد کے لیے فلڈ ریلیف کیمپ قائم کر دیا ہے، جبکہ ریسکیو 1122 کی ٹیمیں کشتیوں کے ذریعے محصور افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے میں مصروف ہیں۔ متعدد دیہات اور موضوعات کا زمینی رابطہ منقطع ہو چکا ہے، جبکہ ریلوے لائن، رہائشی مکانات، ٹیوب ویل، مویشیوں کے ڈیرے اور زرعی زمینیں پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں آمد و رفت معطل ہے، بجلی کی فراہمی بھی شدید متاثر ہوئی ہے اور شہریوں کو خوراک، پینے کے صاف پانی اور دیگر بنیادی سہولیات کی قلت کا سامنا ہے۔ ضلع انتظامیہ، ریسکیو ادارے اور دیگر متعلقہ محکمے امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں، جبکہ متاثرین نے حکومت سے فوری اور مؤثر ریلیف فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ صوبائی وزیر صحت اور چیئرمین کابینہ کمیٹی برائے ڈیزاسٹر مینجمنٹ خواجہ سلمان رفیق کا جھنگ کا دورہ۔ ممکنہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر ضلع انتظامیہ کی تیاریوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ جھنگ سے مشرق ڈیجیٹل کے وہاب جعفر کے مطابق صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق کے دورے کے موقع پر منعقدہ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر بابر صاحب دین، ممبر صوبائی اسمبلی کرنل ریٹائرڈ غضنفر عباس قریشی، عابدہ بشیر اور سابق ممبر صوبائی اسمبلی فیصل حیات جبوانہ سمیت محمد اسلم بھروانہ، راشدہ یعقوب شیخ اور خالد غنی بھی شریک تھے۔ صوبائی وزیر کو دوران بریفنگ بتایا گیا کہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے دریا کے نشیبی علاقوں میں 18 فلڈ ریلیف کیمپ اور 35 ووٹنگ پوائنٹس قائم ہیں۔ ریسکیو 1122، محکمہ صحت، لائف اسٹاک اور دیگر متعلقہ محکموں کا عملہ فلڈ ریلیف کیمپس پر 24 گھنٹے موجود ہے، جبکہ ضلع ایمرجنسی کنٹرول روم سے صورتحال کی لمحہ بلمحہ مانیٹرنگ جاری ہے۔ خواجہ سلمان رفیق نے ممکنہ سیلابی صورتحال میں بروقت اور مؤثر رد عمل کو یقینی بنانے اور شہریوں کو بروقت معلومات اور ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کی ہدایات جاری کی۔ پنجاب کی مختلف اضلاع میں ہونے والی موسلادھار بارشوں کے باعث ڈسٹرکٹ جیل گجرات میں پیدا ہونے والی سیلابی صورتحال کے بعد محکمہ جیل خانہ جات پنجاب نے ہنگامی بنیادوں پر بڑے پیمانے پر ریسکیو اور ریلیف آپریشن مکمل کر لیا۔ انسپکٹر جنرل جیل خانہ جات پنجاب میاں سالک جلال نے خود گجرات پہنچ کر آپریشن کی نگرانی کی اور قیدیوں کی حفاظت کے لیے کیے جانے والے انتظامات کا جائزہ لیا۔ مشرق ڈیجیٹل کے مرزا ندیم بیگ کے مطابق آئی جی جیل خانہ جات میاں سالک جلال ڈسٹرکٹ جیل سیالکوٹ کے دورے پر تھے کہ انہیں گجرات جیل میں شدید بارشوں کے باعث سیلابی صورتحال کی اطلاع ملی، جس پر وہ فوری طور پر گجرات روانہ ہوئے اور امدادی کارروائیوں کی قیادت سنبھال لی۔ آئی جی جیل خانہ جات نے ڈیتھ سیل، خواتین، جوونائل اور ایڈولیسنٹ وارڈ سمیت جیل کے مختلف حصوں کا تفصیلی معائنہ کیا اور قیدیوں کو فراہم کی جانے والی خوراک، طبی سہولیات، صاف پانی، رہائش اور سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ صورتحال کی نزاکت کے پیش نظر 367 حساس قیدیوں کو سخت حفاظتی انتظامات کے تحت ڈسٹرکٹ جیل حافظ آباد اور ڈسٹرکٹ جیل جہلم منتقل کیا گیا۔ منتقل کیے جانے والے قیدیوں میں 57 خواتین، 38 سزائے موت کے قیدی، 9 مرد، دیوانی اور دیگر حساس کیٹیگریز کے قیدی شامل تھے۔ اس کے علاوہ تقریباً 1500 زیر سماعت قیدیوں کو محفوظ نئی جیل کمپلیکس منتقل کیا گیا۔ لودھا میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے کسان دوست ویژن کے تحت کسان سہولت سینٹر فنکشنل ہو گیا۔ ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے کسان سہولت سینٹر کا افتتاح کیا۔ مشرق ڈیجیٹل کے جلیل الرحمان کے مطابق عمیر خان بلوچ، ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت ملک محمد ظفر اور دیگر افسران اور ملازمین بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے کسان سہولت سینٹر کے اسٹالز کا معائنہ بھی کیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر نے کہا، وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر کسان سہولت سینٹرز کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ ضلع لودھا کی تمام تحصیلوں میں بھی کسان سہولت سینٹرز مکمل طور پر فعال ہیں۔ انہوں نے بتایا، سینٹرز میں کاشتکاروں کو ایک ہی چھت تلے زرعی سہولیات اور رہنمائی فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ کسانوں کے لیے معیاری اور کم قیمت پر زرعی ادویات، جدید سپرے مشینری بھی دستیاب ہے۔ چیچا وطنی سے مشرق ڈیجیٹل کے کلیم اللہ جٹ کی رپورٹ بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے ضلع جنرل سیکرٹری چودھری ندیم خالد نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، حکومت پیٹرولیم مصنوعات قیمتوں سمیت بجلی، گیس اور مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے حکمت عملی مرتب کرے۔ چودھری ندیم خالد نے ضلع سیکرٹری اطلاعات پیپلز پارٹی محمد مقبول کنگ، سید الطاف حسین شاہ، تحصیل صدر بابا ظہور رحمان، جنرل سیکرٹری سہیل گل پٹھان، سٹی صدر راجہ عمران شہزاد، جنرل سیکرٹری خالد حسین شہزادہ کے ہمراہ پریس کانفرنس میں کہا کہ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات، بجلی، گیس اور اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں مسلسل اضافے نے عام شہری کی زندگی کو شدید مشکلات سے دوچار کر دیا ہے۔ کسان، مزدور، تاجر اور متوسط طبقہ مہنگائی کے بے رحم طوفان کا سامنا کر رہے ہیں، جبکہ حکومت عوام کو حقیقی ریلیف فراہم کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگرچہ پاکستان پیپلز پارٹی حکومتی اتحاد کا حصہ ہے، تاہم جہاں
عوامی مفادات کو نظر انداز کیا جائے گا وہاں پارٹی خاموش تماشائی نہیں بنے گی۔ پاک پتن میں نئے اسپتال کی تعمیر میں دیگر مسائل کے حل کے لیے اوورسیز پاکستانی میدان میں آ گئے۔ مسلم لیگ نون کے اراکین قومی صوبائی اسمبلی سمیت اکابرین کے مشاورتی اجلاس میں اہم فیصلے کر لیے گئے۔ تفصیلات مشرق ڈیجیٹل کے عمران ساہی کی اس رپورٹ میں۔ پاک پتن کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اوورسیز پاکستانی و معروف بزنس مین چودھری سبطین اکرم ارائیں کی کاوش سے بڑے مشاورتی اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں شہریوں کو درپیش مسائل کو حکومتی سطح پر اجاگر کرنے اور ممکنہ حل پر تجاویز پیش کی گئیں۔ کوشش کر رہے ہیں کہ سارے مل کے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے پاک پتن کی ترقی کے لیے کام کر سکیں، مشاورت کر سکیں۔ انشاءاللہ تعالی سب کے ساتھ مل کے اور نون لیگ کی سربراہی میں ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ تقریب میں اراکین قومی و صوبائی اسمبلی میاں احمد رضا مانیکا، چودھری جوید احمد سمیت معروف سیاسی و سماجی شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ معروف سماجی شخصیت میاں علی عمران ہوتیانہ نے اس اقدام کو شہر کے لیے مثبت پیش رفت قرار دیا۔ اکٹھے ہونے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ اسی پاک پتن دی ترقی واسطے، ان دی ایجوکیشن واسطے، ان دے ہاسپٹل واسطے، ان دی سڑکاں واسطے، ان دا جڑا بائی پاس ہے، ان دے سلسلے چ اج اکٹھے ہونے دا ایک کوئی مقصد ہے کہ پاک پتن دی ترقی کیتی جاوے۔ اجلاس میں اعادہ کیا گیا کہ مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے کارکنان اور شہریوں کے ساتھ مل کر اقدام اٹھائے جائیں گے۔ چیچا وطنی میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن ستھرا پنجاب سرسبز پنجاب کے تحت ستھرا پنجاب ایجنسی کی جانب سے شجرکاری مہم کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا۔ مشرق ڈیجیٹل کے کلیم اللہ جٹ کے مطابق چیچا وطنی شہر کو سرسبز، شاداب اور خوبصورت بنانے کے لیے ایم ڈی ستھرا پنجاب ایجنسی صاحبہ شاہد ندیم رانا نے ورکرز کے ہمراہ پودا لگا کر شجرکاری مہم کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر ایم ڈی ستھرا پنجاب ایجنسی شاہد ندیم رانا نے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ اس مہم کے تحت تحصیل بھر میں 6000 پودے لگائے جائیں گے، جبکہ ہر ورکر اپنے متعلقہ علاقے میں کم از کم 5 پودے لگانے اور ان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی نبھائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ جہاں کہیں کوڑا کرکٹ، کچرا اور گندگی موجود ہے، ان مقامات کو مکمل طور پر صاف کر کے وہاں زرخیز مٹی ڈالی جائے اور انہیں خوبصورت سرسبز مقامات میں تبدیل کیا جائے گا۔ اب بڑھتے ہیں ایک وقفے کی طرف، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔ خالق نے کائنات تخلیق کی، انسان نے زمین پر بستیاں بسائیں، تاریخی عمارتیں ماضی کو حال میں زندہ رکھتی ہیں، نئی جمالیات کی تشکیل کرتی ہیں۔ شہری اور صنعتی معاشرت، ماحولیاتی تبدیلیاں، پھیلتے شہروں اور بدلتے سماج سے متعلق شہر آثار میں سوالات اٹھائیں گے، شہروں کے جدید بدلاؤ کا تجزیہ کریں گے، اربن ایشوز پر بات ہوگی، ہیریٹیج کے تحفظ کو زیر بحث لائیں گے۔ دیکھتے رہیے شہر آثار مشرق ڈیجیٹل پر غافر شہزاد کے ساتھ۔ ویلکم بیک ٹو مشرق ڈیجیٹل۔ آر پی او فیصل آباد سہیل اختر سکھیرا کی زیر صدارت ڈپارٹمنٹل پروموشن بورڈ کا اجلاس، 177 پولیس افسران کی ترقیوں کی منظوری دے دی۔ اجلاس میں ریجن فیصل آباد کے 109 ہیڈ کانسٹیبلز کو اسسٹنٹ سب انسپکٹر کے عہدے پر ترقی دینے کی منظوری دی گئی۔ فیصل آباد سے مشرق ڈیجیٹل کے شبیر حسین آزاد کے مطابق آر پی او فیصل آباد نے ترقی پانے والے تمام افسران کو مبارکباد دیتے ہوئے مزید محنت، دیانتداری اور خدمت کے جذبے کے ساتھ فرائض انجام دینے کی ہدایت کی۔ آر پی او کا کہنا تھا محکمانہ ترقی اور رینک میں اضافہ در حقیقت ذمہ داریوں میں اضافے اور عوامی خدمت کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ کونسل کے مرکزی دفتر لاہور میں نئے کارکنان کی شمولیت کے اعزاز میں ایک اہم تنظیمی اجلاس منعقد ہوا، جس میں پارٹی کے مرکزی قائدین، عہدیداران اور کارکنان نے شرکت کی۔ اجلاس میں پارٹی منشور، تنظیمی استحکام، عوامی رابطہ مہم اور آئندہ کے سیاسی لائحہ عمل پر تفصیلی غور کیا گیا۔ نشتر ٹاؤن سے مشرق ڈیجیٹل کے محمد شاہ زیب کے مطابق اجلاس میں صدر سینیٹر نعیم حسین چٹھا، چیئرمین سردار نصر اللہ، وائس چیئرمین چودھری جاوید اقبال، سیکریٹری جنرل گوہر علی خان اور میاں مختار سمیت دیگر رہنماؤں کارکنان نے شرکت کی۔ معظم سہل کا خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ کونسل ایک نظریاتی جماعت ہے جو علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح کے افکار کے مطابق عوامی خدمت، مساوی حقوق اور قومی یکجہتی پر یقین رکھتی ہے۔ نئے کارکنان کی شمولیت ہماری تنظیم پر اعتماد کا اظہار ہے۔ ہم ملک بھر میں پارٹی کو مزید مضبوط، فعال اور عوامی امنگوں کی حقیقی ترجمان جماعت بنانے کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ ریجنل پولیس فیصل آباد اور پیپر ڈائن اسکول نیٹ ورک کے درمیان ایم او یو سائن۔ آر پی او سہیل اختر سکھیرا اور پیپر ڈائن اسکول نیٹ ورک کے ڈائریکٹر ڈاکٹر افتخار حسین نقوی نے معاہدے پر دستخط کیے۔ معاہدے کے مطابق پولیس شہداء کے بچوں کو ٹیوشن فیس اور دیگر اخراجات میں 100% رعایت دی جائے گی۔ دوران سروس وفات پانے والے پولیس افسران کے بچوں کو ٹیوشن فیس اور دیگر اخراجات میں 75%، جبکہ حاضر سروس اور ریٹائرڈ پولیس افسران کے بچوں کو ٹیوشن فیس اور دیگر اخراجات میں 50% رعایت دی جائے گی۔
लाहौर से मशरिक डिजिटल के मोहम्मद अजहर मुश्ताक की रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल करते हैं, जिसके मुताबिक शालीमार टाउन वासा सब डिवीजन बागबानपुरा में गटर उबलने लगे, मौजी अमराज फैलने का खदशा पैदा हो गया। सब डिवीजन बागबानपुरा के बेशतर इलाकों में सीवरेज सिस्टम नाकारा होकर रह गया है। सीवरेज के पानी से उठने वाली बदबू से बीमारियां जन्म लेने लगी। बदबूदार पानी से सांस लेना भी दुश्वार हो गया। गली नंबर 174 में 4 रोज से गटर बंद है, जिससे अहले इलाकों को आमदोरफ्त में भी शदीद दुश्वारी का सामना है। शहरियों का इस हवाले से कहना था कि वासा सब डिवीजन बागबानपुरा के बेशतर इलाकों में आए रोज गटर ब्लॉक रहना मामूल बन गया है। शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया जाता। इलाका मकीनों ने वासा के आला अफसरान से फौरी नोटिस देने की अपील की है। वाइटल ग्रुप ऑफ कंपनीज के डायरेक्टर चौधरी आसिफ सना की उम्रे की सादत के बाद वतन वापसी पर मरकजी अंजुमन ताजरान, चनाब प्रेस क्लब और मशरक डिजिटल के डॉक्टर शेख राशिद सादी ने उनसे मुलाकात करके मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर वाइटल ग्रुप ऑफ कंपनीज के डायरेक्टर चौधरी आसिफ सना और वाइटल एग्रो केमिकल्स के CEO चौधरी आजम गहीर ने साउद फारूक चुगताई, मियां अदनान, फयाज रामे, मियां यूनस, जहीर चौधरी, बाबर जुल्फिकार और दीगर अहबाब का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर मुल्क व कौम की तरक्की, सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। पंखे का स्विच ऑन करते हुए करंट लगने से खातून जाँ बाग। जंग से इबाद अली शाह के मुताबिक थाना सदर के इलाके मोजा ओल्ड खोलरा में करंट लगने के अफसोसनाक वाक़े में 23 साला आसिया जोजा इमरान जाँ बाग हो गई। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर खातून का मुआयना किया तो वो मौके पर ही दम तोड़ चुकी थी। वेस्ट इंडीज ने पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान को 90 रन से शिकस्त दे दी। ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी में खेले गए मैच की दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान की टीम 211 रन्स के हदफ के ताकुब में 120 रन्स पर ढेर हो गई। अजान अवैस 3, इमामुल हक 3, शान मसूद 3 और सलमान आगा बगैर कोई रन्स बनाए आउट हुए। अली उस्मान ने 2, खुरम शहजाद ने 4 रन्स बनाए। आमिर जमाल और मोहम्मद अली 0 पर आउट हुए, जबकि कप्तान बाबर आजम 58 रन्स बनाकर नॉट आउट रहे। अदाकारा कुबरा खान ने कहा है कि पाकिस्तानी माशरे और शोबिज इंडस्ट्री में खूबसूरती के लिए एक मखसूस म्यार बना दिया गया है, जिसमें हर खातून फिट नहीं बैठ सकती और वो खुद भी इस म्यार पर पूरी नहीं उतरती। अदाकारा ने इंटरव्यू में कहा कि हमारे माशरे में खूबसूरती के लिए गोरा रंग, बहुत कम वजन, लंबा कद और लंबे बाल जैसे पैमाने मुकर्रर कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से बहुत सी खवातीन खुद को नाकाफी समझने लगती हैं। कुबरा खान ने कहा कि वो भी इस मरहले से गुजरी हैं जहाँ उनकी खूबसूरती को उन्हीं रवायती पैमानों से जांचा गया, जिसके उन पर असरात भी पड़े। ताहम अब उन्होंने खुद को दूसरों के म्यार पर परखने की बजाय अपनी ज़ात को कबूल करना सीख लिया है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए मशरिक डिजिटल।